अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी ख़बर के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ को जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में पहले शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल के बाहर भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं करवाया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की और ECL से नाम निकालने के हवाले से भी दरख्वास्त दाखिल की। लेकिन आज एक और सरप्राइज़ जो है वो शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दिया है, वो ये कि उन्होंने अपनी तमाम दरख्वास्तें वो लाहौर हाई कोर्ट से वापस ली हैं। वफाकी हुकूमत के जो वकील थे वो वहाँ पे चीखते रहे कि कोई दरख्वास्त वापस नहीं ली जा सकती, हम इसमें जवाब देना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से तमाम दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। ECL से नाम निकालने के हवाले से या ECL में जो नाम डाला गया था वो, और उसके अलावा ब्लैक लिस्ट के हवाले से जितनी भी दरख्वास्तें थी, जस्टिस बाकर नजफ़ी के सामने ये दरख्वास्तें लगी थी और इसमें एक इंट्रा कोर्ट अपील की दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो वापस लेना चाहते हैं। आखिर में लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त शहबाज शरीफ की मंजूर कर दी और ब्लैक लिस्ट या ECL वाली जो तमाम दरख्वास्तें थी वो वापस कर दी हैं, ये शहबाज शरीफ ने वापस ले लिए हैं। अब ये तो एक बात, इसलिए इसके 2-3 पहलू भी हैं, लेकिन पहला जो सबसे बड़ा शक जाता है कि यार शहबाज शरीफ कोई ऐसा तो शख्स या ऐसा सियासतदान है नहीं जो हुकूमत के सामने डट के खड़ा हो जाए, मज़ाहमत करे और फिर लड़ने मरने मारने के लिए वो चैलेंज दे के अपनी दरख्वास्तें वापस ले के अब मुकाबला मैदान में होगा। जिस तरह चौधरी निसार अली खान कहता था अक्सर असम्बली में कि वो कहते थे कि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। खैर वो उसका घोड़ा भी हमने देख लिया, मैदान भी देख लिया। नवाज़ शरीफ में जब मुश्किल वक्त आया तो चौधरी निसार अली खान घोड़ा और मैदान दोनों से बाहर निकल के एक कोने में छुप गए और ये फैज़ाबाद के आसपास जो उनका घर था वहीं पे मुकीम रहे। आज वो चौधरी निसार अली खान पंजाब असम्बली में हल्फ भी ले रहे हैं, शहबाज शरीफ से खैर मुलाकात भी है। लेकिन हमारा मौजू शहबाज शरीफ ने दरख्वास्तें क्यों वापस ली हैं, क्योंकि इन्हीं दरख्वास्तों की बुनियाद पे अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बुनियाद पे ये एक तासुर पैदा हुआ और ये बात ज़ेर बहस आई कि शहबाज शरीफ से हुकूमत डील कर चुकी है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को एक पैकेज दिया है और शहबाज शरीफ उसी पैकेज के साथ लंदन जा रहे हैं, फिर नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेंगे और उसके नोक पलक सही करेंगे और हतमी तौर पे उसको फ़ाइनल करके वापस आएंगे और फिर वो जो डील करने वाले या पैकेज देने वाले उनसे हतमी बात होगी। लेकिन आज जो शहबाज शरीफ ने तमाम दरख्वास्तें वापस ले ली हैं तो इस पर बड़ा सवालिया निशान है। बड़ा सवालिया निशान इसलिए है कि एक बंदा जिसके वो क्या जहन, दिमाग, दिल, जिस्म पूरा जो सरापाए वो क्या कहते हैं कि जो सरापाए डील हो या सरापाए जिसका मतलब जिसके लड़ाई उसके करनी ही नहीं है, वो झुका हुआ एक बंदा और हमेशा वो पर्दे के पीछे मुलाकातें करने फिर मामला तय करने वाला बंदा, तो फिर उन्होंने ये अचानक फ़ैसला क्यों किया? एक तो इस पर जो सीधी सी बात वो ये आती है कि ये तो हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ ने कोई ऐलान बगावत, ऐलान जंग कर दिया हो इमरान खान साहब या वफाकी हुकूमत के साथ। ये पॉसिबल नहीं। शहबाज शरीफ के हवाले से आप ये नहीं कह सकते, ना आसिफ अली जरदारी के हवाले से कह सकते हैं, क्योंकि नवाज़ लीग का जो दूसरा रुख है या दूसरा जो बयानिया है जिसको मरीम नवाज़ साहबा लेके चल रही हैं वो नवाज़ शरीफ का है, वो कर सकते हैं। वो किसी का नाम भी ले सकते हैं, वो खुले आम ऐलान भी कर सकते हैं, वो बड़ी मीटिंगों में कह सकते हैं कि अपना घर ठीक करें। वो फिर उसके ख़िलाफ़ फिर डान लीक्स बने, कोई इल्ज़ाम लगें, फिर नवाज़ शरीफ के जो हुब्बुल वतनी है उस पर उसको शक की निगाह से देखा जाए, वो कर सकते हैं, किसी हद तक वो जा सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ वो हाथ बांध कर खड़े होने वाले, जी हुजूर करने वाले और वो जिनके मतलब जो सारे मामलात चलाते हैं मुल्क के, जो 70-77 सालों से जो चला रहे हैं, और उनकी जी हुजूरी उनके अंदर में समाई हुई है, वो सरापाए जी हुजूर शख्स हैं। तो मज़ाहमत वाला पहलू तो हो नहीं सकता। अलबत्ता दूसरा पहलू हो सकता है। दूसरा ये, उसमें से 2 बातें हैं। या तो उसका यकीन किया जा सकता है कि इन्होंने ये दरख्वास्तें वापस ली हैं। अच्छा, इस दरख्वास्तें वापस लेने के हवाले से जो वफाक का मौक़िफ़ था वो भी दिलचस्प था। वो चाह रहे थे कि ये दरख्वास्तें यानी तौहीन अदालत की या ब्लैक लिस्ट से नाम ना निकालने के हवाले से जो दरख्वास्त शहबाज शरीफ की है वो भी मौजूद हो
اور اس پہ وفاقی حکومت جواب دینا چاہتی ہے، وہ اس پہ مضر رہے، زور دیتے رہے کہ یہ درخواستیں موجود ہو، لیکن بہرحال پھر امجد پرویز جو شہباز شریف کے وکیل تھے، انہوں نے ہائی کورٹ میں پھر یہ موقف اختیار کیا کہ جناب درخواست گزار کو یہ حق ہے کہ کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی وقت پہ وہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہے، وہ شہباز شریف وہی کر رہے ہیں۔ تو آخر میں شہباز شریف کے حق میں فیصلہ آ گیا، یعنی اب باہر جانے کے حوالے سے جتنی بھی درخواستیں تھیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں، وہ شہباز شریف نے واپس لے لی ہیں۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ شہباز شریف نے واپس کیوں لیں، کیونکہ پہلے ہم نے بتایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگ کا علم اٹھائے عمران خان کے سامنے آ جائیں، کہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگ کا علم اٹھائے ہوئے شہباز عمران خان کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، میں اب جو ہے وہ آپ کے خلاف بس اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے یقین دہانی کروائی ہو کہ آپ یہ درخواستیں واپس لے لیں، آپ کو اس سے زیادہ مزید ریلیف ملے گا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں بھی شہباز شریف کے حوالے سے، یعنی جو وفاقی حکومت کی اپیل زیر غور ہے، جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کے حوالے سے، تو وہ بھی زیر غور ہے، وہ ایسے جج کے سامنے ہے جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے فیصلہ کو اسٹیبلشمنٹ لے سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پہلو ہو، یا پھر دوسرا جو زبردست پہلو ہے وہ بھی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہو کہ بھائی آپ تھوڑا صبر کریں، یہ معاملات یہ ختم ہونے والے ہیں، یہ بجٹ پاس کرنے دیں، آپ آرام سے رہیں، جیل میں آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہم بجٹ پاس کرنے دیں، اور بجٹ کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ سارے ادھر کے ادھر ہو جانے ہیں، پھر آپ کو نہ باہر جانے کی ضرورت پڑے گی یا نہ ECL سے نام نکلوانے کی ضرورت پڑے گی، پھر جو سیٹ اپ آئے گا وہ آپ کے معاملات سیدھا کر دے گا۔ اس کا تیسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو معاملات شہباز شریف لے کے جا رہے تھے لنڈن، جو پیکیج لے کے جا رہے تھے، اس کا ہو سکتا ہے جواب آ گیا، اور اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ اب کوئی ضرورت ہی نہیں لنڈن جانے کی، تو میں یہ درخواستیں کیوں دوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو انہوں نے اپیل یہ لی ہے کہ یہ نئے سرے سے ECL میں نام جو چھٹیوں میں ڈالا گیا ہے اس کو وہ چیلنج کریں گے، لیکن ایسا بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دو تین چیزیں ہیں، ہو سکتی ہیں کہ یا تو انہیں خاطری کرا دی گئی کہ سپریم کورٹ میں معاملات ہیں وہاں سے آپ کو کلیئر کروا دیں گے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اب ضرورت نہ پڑی ہو لنڈن جانے کی کیونکہ معاملات کافی قدر طے ہو گئے ہوں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ کہہ دیا ہوگا کہ بھئی معاملات اب جون تک رہنے دیں، 11 جون کو ویسے بجٹ آ رہی ہے، بجٹ کے بعد اگر معاملات پھر جہانگیر ترین گروپ بھی ادھر ہے، پھر پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو رہی ہے، آپ کو تو ہم نے پہلے ہی اعتماد میں لے لیا ہوا ہے، تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا صبر کریں۔ یہ سارے معاملات مطلب شہباز شریف کو یا شہباز شریف کی سیاست کو یا اس کے طرز سیاست کو، انداز سیاست کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے، اسے کسی نے پھر یہ یقین دہانی کروائی ہوگی، پھر انہوں نے کسی سے ایشورنس لی ہوگی، پھر انہیں کوئی میسج آیا ہوگا کہ آپ بس تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، آپ معاملات ان عدالتی معاملات میں نہ پڑیں، معاملات آپ کے کلیئر ہو جانے ہیں، تھوڑا صبر کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ پھر ویٹ اینڈ سی پہ وہ شہباز شریف کو رکھ دیا گیا ہو، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ معاملات، کیونکہ جون بھی آنے والا ہے، جون بجٹ کو باقی کتنے دن رہ گئے ہیں، بجٹ کو تقریباً کوئی 20 دن مشکل سے رہ گئے ہیں، تو بجٹ والے معاملات کلیئر ہو جائیں، پھر عثمان بزدار کے معاملات بھی کلیئر ہو جائیں گے اور عمران خان کے بھی ہو جائیں گے کلیئر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کیلکولیشن کر کے دیکھ دیا گیا ہو معاملہ کہ یہ دیکھیں، اس پہ آپ غور کریں اور ان معاملات میں نہ پڑیں، آپ چھوڑ دیں اس لاہور ہائی کورٹ کو۔ ایک یہ ہے، اور ایک یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے جہاں پہ وفاقی حکومت گئی ہوئی ہے، اور وفاقی حکومت سے اگر یہ دیکھیں نا، پاکستان میں عدالتی تاریخ کا کردار، ایک عدالت کا کردار یہی رہا ہے کہ ان کو پھر جو جہاں سے پیغامات آتے ہیں تو پھر ان پہ وہ کبھی کبھار چلتے ہیں، مطلب اکثر تو خیر کاندھا دیا ہوا ہے غیر جمہوری سیٹ اپ کو، اسمبلیوں توڑنے کو، یہ سارے جمہوری سیٹ اپ کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات غیر آئینی اقدامات کیے ہوئے ہیں ان میں عدالت نے انہیں مکمل طور پہ سپورٹ کیا، نہ فقط سپورٹ کیا ہے لیکن آمروں کو عدالت نے آئین میں ترمیم جیسے اب اس سے زیادہ مطلب اب عدالت کے لیے ایک بندہ کہہ کچھ نہیں سکتا، لیکن اس سے زیادہ کوئی غلیظ کام ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک آمر کو کہیں کہ آپ جائیں آئین میں ترمیم کریں، آئین میں جو بنیادی ڈھانچہ مطلب عدلیہ انتظامیہ یہ جو دائرہ کار دیا ہوا ہے،
یہ بھی تو اس کو بھی تو پھر انہوں نے ٹچ کیا، لیکن بہرحال پرویز مشرف کو جسٹس ارشاد حسن خان نے یہ کہا کہ آپ بنیادی ڈھانچے کو چھیڑے بغیر جو ترمیم کریں آئین میں ترمیم، یہ ارشاد حسن خان کے لیے شرم کا باعث، ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک جج کے لیے کہ وہ ایک آمر کو کہے، اور پھر سارے کے سارے جج بلک میں وہ پی سی او کا حلف اٹھاتے ہیں، یہ سارا سسٹم رہا ہے۔ تو بہرحال یہ عدلیہ کی ایک تاریخ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو یہ بھی کہا گیا ہو کہ آپ کو بڑی عدالت سے آپ کو ریلیف دلایا جا سکتا ہے۔ ریلیف کے معاملے کے حوالے سے کوئی نئے سرے سے باتیں ہوئیں جس پہ شہباز شریف نے اعتبار کیا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ والی یہ جو پٹیشن ہے، وہ یہ جو مختلف درخواستیں تھیں وہ انہوں نے واپس لی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔